اچھا، آپ نے ترمیم کا ذکر فرمایا، مجھے یاد ہے 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو آپ نے کہا تھا کہ سانپ کا ہم نے سر توڑ دیا ہے۔ اب اگر پھر ترمیم ہوتی ہے 27ویں ترمیم، یقیناً آپ درست فرما رہے ہیں کہ آئین میں ترمیم کرنا پڑے گی، تو وہ چیزیں جو آپ نے نکلوائی تھیں وہ کہیں پھر تو نہیں آ جائیں گی؟ اب تو 2/3 میجارٹی حکمران اتحاد کے پاس آ گئی۔ دیکھیے 2/3 میجارٹی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جی۔ ہاں 2/3 میجارٹی جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے پاس بھی تھی۔ کیا وہ اپنی میجارٹی سے آئین نہیں بنا سکتے تھے؟ 2/3 میجارٹی تھی ان کے پاس جی، لیکن انہوں نے ملک کو چلانا تھا۔ ایسے ہی انہوں نے وہ دو چھوٹے صوبے کہ جہاں ان کی حکومت نہیں بن سکی تھی ان کو بھی اعتماد میں لیا۔ آئین سازی میں جہاں میرے والد صاحب موجود تھے، خان عبدالولی خان موجود تھے، میر وقت بدنجو موجود تھے، سارے بلوچ لیڈر اور پشتون لیڈر اس میں موجود تھے، اور سب کے اتفاق رائے کے ساتھ آج ہم کہتے ہیں متفقہ آئین۔ تو اس طرح تو کسی کو بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ چونکہ میرے پاس 2/3 میجارٹی ہے لہذا میں نے اب جو کچھ کرنا ہے، یہ 2/3 اکثریت کے نام سے آمریت کا نام ہوا کرتا ہے، جبکہ ہم نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ لکھا ہوا ہے جی ایوان کے اوپر بھی، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے معاملات کو پارلیمنٹ کے ذریعے سے، اور ہمارے آئین میں اس کو لفظ شورا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو شورا بڑا ایک مقدس نام ہے، قرآن کریم کی اصطلاح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک شورائی نظام کو زندہ رکھنے کا کہا ہے کہ وحی بند اور شورا جاری رہے گی۔ تو ہم یہ چیزیں عوام اور پبلک کی رضامندی کے ساتھ کریں گے تب تو پھر یہ تجربے بھی کامیاب ہوں گے، اور اگر اس طرح ڈھکوسلے کے ساتھ امریکی دباؤ، فلانا دباؤ، فوج کا دباؤ، اور ہم پارلیمنٹ جو ہے اس کی قانون سازیاں کرتے رہیں گے تو یہ چیزیں پھر مشکل بن جاتی ہیں۔ تو ہمیں بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان سارے موضوعات کو لینا پڑے گا۔ آپ نے اسی کانٹیکس میں جو فاٹا میں آپ نے امن و امان کی بات بھی کی، آپ نے ابھی ریسنٹلی پشاور میں پریس کانفرنس کی، آپ کا ماشاءاللہ ایک جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ فرم ہوتا ہے اور اصول پہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے بھی جب مدرسہ حقانیہ تشریف لے گئے تھے حامد الحق حقانی صاحب کی شہادت پہ، آپ نے اس وقت بھی مجھے یاد ہے بولا تھا، ابھی بھی آپ نے فرمایا کہ مسلح جتھوں کی رٹ کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ دہشت گردوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے، دہشت گردی پھر کیوں بڑھ رہی ہے؟ یہ سوال تو مجھ سے کرنے کے بجائے لا انفورسمنٹ سے پوچھنے کا سوال ہے کہ وہ ملک کو امن کیوں نہیں دے سکے، عام آدمی کو امن کیوں نہیں دے سکے، ان کے جان و مال، عزت و آبرو کو تحفظ کیوں نہیں دے سکے۔ اور یقیناً افغانستان کے علماء کا بھی فتویٰ آ گیا ہے کہ جہاد اپنے نتائج حاصل کر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ شخص کہ جس نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی جہاد کی، وہ افغانستان کے اندر ہو یا باہر، اگر لڑے گا تو وہ جنگ کہلائے گی، جہاد نہیں کہلائے گا۔ تو پاکستان کے علماء تو پہلے سے بار بار کہہ چکے ہیں، تمام مکاتب فکر بھی کہہ چکے ہیں، جمعیت علماء بھی کہہ چکی ہے، وفاق المدارس بھی کہہ چکا ہے کہ مسلح جنگ غیر شرعی ہے، اور علماء نشانہ بھی بنتے رہے اور نشانہ بھی بنتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ جو مسلح جتھا وہ علماء کرام کو شہید کرتا ہے اور اس پر کفر کے فتوے لگاتا ہے، وہ خود مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اس سوال تو یہ ہے جی، یعنی حد درجے کی گمراہی ہے، اور اس کو ہم نہ جہاد سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سوچتا ہوں کہ وہ تو پتہ نہیں کس آیت کا کوئی حوالہ دیتے رہیں گے، وہ آیت اس کے اپنی ایک موقع محل ہوتا ہے کہاں سے اس کی تطبیق کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ایک مومن کے قتل پر اتنا سخت ناراض ہوتا ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَلِيمًا۔ 5 سزائیں اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ بیک وقت استعمال کر رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ اور وَهُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یعنی
اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ اوپر سے بھی تم پر عذاب مسلط کرے، نیچے سے بھی تم پر عذاب مسلط کرے، تمہیں آپس میں گروہ میں تقسیم کر دے، پھر ایک دوسرے کی طاقت سے تمہیں آزمائے اور ایک دوسرے کی طاقت کا عذاب دلائے ایک دوسرے کو، جی مزہ چکھائیں تمہیں جی۔ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو ہم گروہیں بن کر اور بندوقیں لے کر ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، یہ جہاد کی زمرے میں آئے گا یا اس عذاب کی زمرے میں آئے گا؟